پراسرار مہمان۔ یہ کوئی خیالی کہانی نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو احمد کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ایک ایسا واقعہ جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی۔ پورا گھر نیند کی آغوش میں تھا مگر احمد کی رات کچھ عجیب ہونے والی تھی، ایک ایسی رات جو وہ کبھی بھول نہیں سکے گا۔ وہ اپنے بستر پر گہرے نیلے کمبل میں لپٹا پرسکون نیند سو رہا تھا کہ اچانک ایک غیر مرئی آہٹ نے اسے جگا دیا۔ پہلے پہل اسے لگا شاید یہ اس کا وہم ہے، مگر پھر وہ سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، ہلکی ہلکی جیسے کوئی قریب بیٹھ کر باتیں کر رہا ہو، مگر کمرے میں تو وہ اکیلا تھا۔ اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی اور اس بار سرگوشیوں کے ساتھ ساتھ ہلکی ہنسی بھی سنائی دی، جیسے ننھے بچے کھیل رہے ہوں، بھاگ رہے ہوں، مگر نظر نہیں آ رہے تھی۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کمبل کے اندر دبک گیا مگر وہ آوازیں اور زیادہ واضح ہونے لگیں۔ اب تو اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے بستر کے ارد گرد دوڑ رہا ہو، کبھی سرہانے پر، کبھی پائنتی پر اور کبھی اس کے بالکل قریب۔ اچانک اس کے بستر پر کچھ وزن پڑا، جیسے کوئی اس پر چڑھ آیا ہو۔ احمد نے ایک جھٹکے سے کمبل ہٹا کر دیکھا، کچھ نہیں تھا، مگر وہ بستر پر موجود وزن اب بھی محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی اس کے سینے پر بیٹھا ہو، سانس بند کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز جیسے اس کے حلق میں اٹک گئی ہو۔ اچانک کمرے کے ایک کونے میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ اندھیرے میں اس نے ایک سائے کو دیکھا، ایک چھوٹے قد کا سایہ، مگر اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ وہ سایہ زمین پر رینگ رہا تھا جیسے کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ احمد کا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر اچانک وہ سایہ غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی بستر پر موجود عجیب وزن بھی ختم ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ احمد کے ذہن میں خوفناک خیالات جنم لینے لگے، مگر جیسے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا، اچانک کسی نے اس کے کان کے بالکل قریب سرگوشی کی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں جا چکا ہوں؟ یہ سن کر احمد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ بستر سے اٹھا اور دروازے کی طرف دوڑ پڑا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، کسی نے پیچھے سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہ گرفت عام ہاتھوں کی نہیں تھی، یہ برف کی مانند ٹھنڈی اور غیر انسانی تھی۔ احمد کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت کی مگر اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن وہ گرفت مضبوط ہو رہی تھی، جیسے کوئی اسے اپنی دنیا میں کھینچنا چاہ رہا ہو۔ چھوڑو مجھے، وہ چیخنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کی آواز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ایک سرگوشی گونجی، تمہیں لگتا ہے دعا کے بغیر سونے کی سزا نہیں ملے گی؟ یہ سنتے ہی احمد کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے پوری طاقت سے جھٹکا دیا اور خود کو چھڑا کر امی کے کمرے کی طرف دوڑنے لگا۔ دروازہ دھکیل کر اندر گھسا تو دیکھا کہ امی فجر کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ وہ ان کی گود میں گر گیا بری طرح کانپتے ہوئے۔ امی نے اسے سینے سے لگا کر دعائیں پڑھنی شروع کیں۔ کمرے میں قرآن کی آیات گونجنے لگیں اور احمد کو لگا جیسے وہ سب کچھ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ وہ عجیب گرفت، وہ غیر مری مخلوق، وہ خوفناک سرگوشیاں سب مدھم پڑنے لگیں جیسے اندھیرے میں گھل رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد احمد نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ امی نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، یہ دنیا صرف ہماری نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں ان کے ساتھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ ہمیشہ سونے سے پہلے دعا پڑھا کرو تاکہ تمہاری حفاظت ہو۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ کوئی وہم نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی اور اب سے وہ کبھی بھی بغیر دعا پڑے نہیں سوئے گا۔ سبق: یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ روحانی قوتیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ ہمیں اللہ کا ذکر کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے دعائیں ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اندھیرے میں ہمارے ارد گرد کیا چھپا ہوا ہے۔